صحابہ یا نور اللہ۔ حضرات مکرم، آج کے درس میں ہم خلیفہ چہارم امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عظمت اور شان بیان کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العالمین آپ سب کو اور مجھ گناہگار سیاہکار کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ آپ کا نام مبارک علی تھا اور آپ کے والد گرامی کا نام ابو طالب تھا، اور آپ کی کنیت ابو الحسن ہے۔ آپ کے القابات میں سے چند یہ ہیں: اسد اللہ الغالب، سید العرب، نفس رسول یعنی جان رسول، مرتضی، یعصوب الدین، حیدر قرار، مطلوب کل طالب، امام الاولیاء، خلیفہ رسول، امیر المسلمین، ابو تراب وغیرہ۔ آپ 13 رجب المرجب بروز جمعۃ المبارک عام الفیل کے 30 سال بعد مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں اور داماد اور دوست ہیں۔ آپ کی ولادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے اور اپنی چچی بی بی فاطمہ بنت اسد اور چچا ابو طالب سے پوچھا کہ بچے کا نام کیا رکھا ہے، تو انہوں نے کہا اب تک کوئی نام نہیں رکھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام علی رکھا۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی والدہ نے کہا خدا کی قسم مجھے غیب سے آواز آتی تھی کہ فاطمہ اس بچے کا نام علی رکھنا، لیکن میں نے اس کو چھپایا۔ آپ کے حق میں قرآن پاک کی متعدد آیات نازل ہوئیں اور آپ کی بہت زیادہ عظمت اور شان ہے۔ آپ نے 13 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اسلام قبول کیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو مہاجر اور انصار کو بھائی بھائی بنا دیا۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم روتے ہوئے بارگاہ رسالت میں تشریف لائے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کس کا بھائی بنایا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی، اے میرے بھائی، دنیا اور آخرت میں تو میرا بھائی ہے۔ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے متعلق فرمایا کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس کو اللہ تعالی محبوب رکھے گا، اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے علی المرتضیٰ کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے علی المرتضیٰ کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ حضرات مکرم یاد رکھ لیجئے اطاعت کے معنی ہوتے ہیں کہ ان کے ہر قول و فعل کو چاہے وہ سمجھ آئے یا نہ آئے ان کو ماننا اور انہیں اپنانا۔ اگر زبان سے کوئی کہے میں ان کو مانتا ہوں مگر فعل سے ان کے ہر فیصلے کی مخالفت کرے، یہ ماننا نہیں ہے بلکہ منافقت ہے۔ یعنی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا امیر تسلیم کیا، ان کی سربراہی میں جہاد کیا، اور ان کے دور خلافت میں حکومتی عہدوں پر فائز ہوئے اور مال غنیمت وصول فرمایا۔
اور کم از کم 24 سال تک ان کے پیچھے نمازیں ادا کیں، یعنی آپ نے ہر طرح سے باور کرایا کہ میں ان کے ساتھ دل سے ہوں اور انہیں تسلیم کرتا ہوں۔ اور دوسری طرف یہودی النسل مصری عبداللہ ابن سبا نے اسلام میں رکھنا ڈالنے کے لیے سازش کی اور فتنہ پرور لوگوں کو اکٹھا کر کے پورے ملک میں پھیلایا کہ خلافت کے حقدار حضرت علی المرتضیٰ ہیں اور پہلے تینوں خلیفہ غاصب ہیں، اور اسی طرح اسلام میں وہ رکھنا ڈالنے میں کامیاب ہوا۔ اب ہمارے سامنے دونوں کے فعل موجود ہیں۔ نمبر 1 مولا علی المرتضیٰ کا فعل، جنہوں نے اپنے قول اور فعل سے خلفائے ثلاثہ کو اپنا امیر تسلیم کیا، اور دوسری طرف یہودی النسل عبداللہ ابن سبا منافق کا فعل، جنہوں نے اپنے قول و فعل سے خلفائے ثلاثہ کو غاصب کہا۔ اب اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں محب علی ہوں اور خلفائے ثلاثہ سے بھی بغض رکھتا ہے تو اس کو محبت علی فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ وہ قولاً زبان سے محبت علی کا دم بھرتا ہے مگر فعلاً عمل سے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فیصلے کو ٹھکرا کر عبداللہ ابن سبا کے فیصلے کو تسلیم کرتا ہے۔ اسی لیے اطاعت علی المرتضیٰ کی مین نشانی خلفائے ثلاثہ سے محبت ہے، اور علی المرتضیٰ کی نافرمانی کی روشن نشانی خلفائے ثلاثہ سے بغض و عداوت ہے۔ اب ہر بندہ اپنا محاسبہ خود کر سکتا ہے کہ میں علی المرتضیٰ کا فرما بردار ہوں کہ نافرمان ہوں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو، فرمایا اے علی تمہارے ساتھ محبت رکھنا ایمان ہے اور تمہارے ساتھ بغض رکھنا منافقت ہے۔ سب سے پہلے تمہارے محب جنت میں جائیں گے اور تم سے بغض رکھنے والے سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بخشش کا دروازہ ہے، جو اس دروازے سے داخل ہوگا وہ مومن ہوگا اور جو اس سے نکل جائے گا وہ کافر ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ اور آخری حدیث پاک سماعت فرمائیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دیکھ کر اے علی تم دنیا اور آخرت کے سردار ہو، جو تم سے محبت کرے گا وہ میرا محب ہوگا اور جو تمہارے ساتھ بغض رکھے گا وہ میرا دشمن ہوگا۔ دعا فرمائیں اللہ رب العالمین آپ سب کو اور مجھ گناہگار سیاہکار کو مولا علی کی محبت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں آپ کے ان حالات کا ذکر کروں گا جو آپ کو درپیش ہے، یعنی جنگ صفین اور جنگ جمل کا تذکرہ کروں گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔